سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو، سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو۔ ریختہ ہندوستان کی تہذیبی اور کلچرل زندگی کی آب و ہوا تبدیل کرنے کی ایک کوشش تھی، اور ایک نیا موسم ہمارے سوچنے، محسوس کرنے اور خوش ہونے، غمگین ہونے کے سلسلے میں ایک نیا موسم پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ ہمارا جو بنیادی کام تھا آج سے 10 سال پہلے، آج ہی کے دن کہ آج کی 10 جنوری 2013 کو رات میں 3 بجے ہمارا ترانہ تیار ہوا، اور وہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ ایک اچھی دھن اس کے ساتھ تیار ہوا وہ، اور پھر اسی رات وہ ہمارا ویب سائٹ اردو کا 3 زبانوں میں۔ تو ایک ایسی کوشش تھی کہ ہم آج کے ہندوستان کو اور اس کی نئی نسل کو اردو زبان، اس کی شاعری اور اس کی دلکشی اور اس کی دلبری اور اس کے سنگیت، اس کی موسیقی کا تحفہ دینا چاہتے تھے۔ اور وہ ایک ایسی کوشش تھی جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس کا وہ کہاں کہاں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، لیکن وہ ایک عجیب جادوئی سی ایک چیز پیدا ہوئی کہ لانچ ہونے کے 1 مہینے کے اندر ریختہ نام سارے ہندوستان میں، بلکہ جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے دنیا بھر میں، جہاں جہاں بھی اردو بولنے والے موجود ہیں، ان میں ایک خون کی گردش کی طرح پھیلتا چلا گیا ریختہ کا نام۔ اور یہ بالکل ناقابل تصور تھا، بہت زیادہ ان امیجنیبل تھا کہ کوئی ایک فضا میں کہیں کوئی جادوئی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا نام اپنے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا۔ اور شاید ریختہ کا لفظ ایسا تھا جس میں خود کوئی ایک میجیکل کوئی کوالٹی تھی، اس لیے کہ ریختہ پہلے نام سنا نہیں تھا۔ جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں اور کی تاریخ سے واقف ہیں وہ لوگ تو جانتے تھے، لیکن یہ عام لوگ جو اردو شاعری سے، زبان سے دلچسپی رکھتے تھے، ان کو یہ لفظ پہلے نہیں معلوم تھا۔ ریختہ کا لفظ آتے ہی ایسا لگا جیسے ہر طرف ریختہ ریختہ کی آواز آنے لگی، اور یہ دھیرے دھیرے لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں ایک خزانے کی کنجی ہاتھ آ گئی ہے۔ اور ہم نے جیسے شروعات کی، طرح صاحب کا جو بنیادی خیال تھا کہ 21ویں صدی میں جو نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل دنیا ہے، ایک اسپیس ہے جو نیا سائبر اسپیس جو پیدا ہو رہا ہے، اس میں اردو کو کس طرح سے داخل کیا جائے اور وہاں اسٹیبلش کیا جائے۔ اور یہ کام بہت سے لوگ کر رہے تھے، پاکستان میں بہت سی ویب سائٹ تھیں اور دوسری جگہوں پر، لیکن وہ اس طرح اتنی مکمل نہیں تھی۔ ہمارا جو اس وقت جو بنیادی کام کرنے کا کام یہ تھا کہ ایک کریڈیبل ٹیکسٹ کے ساتھ 3 اسکرپٹس میں اردو کو پیش کیا جائے، اردو شاعری کو پیش کیا جائے۔ تو کریڈیبلٹی آف ٹیکسٹ یہ ایک بہت بڑا ہمارا خیال تھا اور ارادہ تھا، اور ہم نے کافی بڑی حد تک اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اوریجنل سورسز تک پہنچنا اور وہاں سے جو شاعری ہے اس کا ٹیکسٹ، اس کو کنفرم کرنا اور ری کنفرم کرنا، اس کے بعد پبلش کرنا۔ اس لیے کہ سراف صاحب کا معاملہ ہی یہی تھا شروع میں کہ وہ جب اردو شاعری سے ان کو دلچسپی پیدا ہوئی تو
انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ دیوناگری میں خاص طور پہ کہاں کہاں اردو شاعری موجود ہے. تو اس وقت کہیں کوئی شاعری تو بہت موجود تھی، لیکن وہ سارا الٹا سیدھا اور غلط ٹیکسٹ کے ساتھ زیادہ تر چیزیں موجود تھیں. تو اسی کو دیکھ کے پھر یہ خیال آیا ان کے ذہن میں کہ اردو کا ویب سائٹ بنایا جائے. اور پہلے یہ لوگ آ گئے تھے، شروع ہو گیا تھا، ایک کمرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھیلتے ہوئے آج تقریباً 200 لوگ ریختہ میں سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ زبان اس کا جو مزاج ہے، تہذیبی مزاج ہے، وہ پھلے پھولے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری ہندوستان کی زبانیں ان کو نئی راہیں ملیں اپنا اظہار کرنے کی، ان کا حسن، ان کے معنی اور ان کی جو معنویت ہے وہ سب کے سامنے آئے. تو یہ سفر جاری ہے اور اسی طرح جاری رہنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں، اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں جس طرح سے اب تک رہے ہیں. سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو، سر چڑھ کے بولتا ہے اردو زباں کا جادو.